بہت زیادہ ابتلا ہے جن گناہوں میں، ان کے بارے میں یہ عرض کیا تھا کہ ایک تو آنکھ کے گناہ ہے جن میں ہم اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے بہت زیادہ مبتلا ہو جاتے ہیں، اور دوسرے سب سے زیادہ خطرناک قسم کے گناہ جو ہیں وہ زبان سے تعلق رکھتے ہیں۔ جھوٹ سمجھ کر جھوٹ بولنا تو بہت کم ہوتا ہے، جو بھی ایک مسلمان ہے وہ کوشش یہی کرتا ہے کہ جھوٹ نہ بولے، لیکن جھوٹ کو جھوٹ سمجھ کر بولنا یہ تو کم ہوتا ہے، لیکن ایسی باتیں کی جاتی ہیں جو شرعاً جھوٹ ہیں اور جھوٹ کی طرح حرام اور ناجائز ہیں، لیکن ان کی پرواہ نہیں ہوتی، ان کے بارے میں ہم نہیں سوچتے کہ یہ ہم نے جھوٹ بولا۔ اس کی ایک مثال کل دی تھی کہ جو بات بھی سنی اس کو بغیر تحقیق کے آگے نقل کر دیا۔ کہیں سے بات سنی، بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے اس بات کا کہ سب سے پہلی خبر ہم دیں لوگوں کو، ہم یہ اعزاز حاصل کریں کہ سب سے پہلی خبر ہم نے دی، تو اس اعزاز کو حاصل کرنے کے لیے تحقیق کے بغیر بھی اس خبر کو آگے چلتا کر دیں، یہ بھی جھوٹ ہی کی ایک قسم ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جھوٹ ہی کی ایک قسم قرار دیا۔ اس سے افواہیں پھیلتی ہیں، غلط فہمیاں پھیلتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، تنازعات ہوتے ہیں، بہت زبردست نقصان پہنچتا ہے۔ اور قرآن کریم نے زبان کی گناہوں پر خاص طور سے بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ اس کے ایک ایک گناہ کو کھول کھول کر بیان کیا۔ سورہ حجرات میں سب سے پہلے تو قرآن نے یہاں سے شروع کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن۔ سب سے پہلے زبان کی کے گناہ کا جس کا ذکر کیا قرآن کریم نے وہ ہے دوسرے کا مذاق اڑانا۔ فرمایا کوئی بھی تو جو جس کے بارے میں یہ احتمال ہے کہ وہ تم سے بھی بہتر ہے اس کا مذاق اڑا رہے ہو۔ سب سے پہلے جو زبان کے گناہوں میں اس صورت کے اندر سب سے پہلے جس چیز کا ذکر فرمایا وہ مذاق اڑانا دوسرے کا، جس سے دوسرا اپنی ذلت محسوس کرے۔ ایک تو ہے مذاق کرنا، مذاق کرنے کو گناہ قرار نہیں دیا۔ اپنے کسی بے تکلف ساتھی سے، بے تکلف رشتہ دار سے کوئی مذاق کر لیا جائے، مذاق کر لیا جائے یعنی کوئی خوش طبعی کی بات کر لی جائے جس میں دوسرے کی کوئی ذلت نہ ہو، تو یہ جائز ہی نہیں ہے بلکہ سنت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے بھی ایسا مذاق فرمایا۔ کسی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے
عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے اونٹنی دے دیجیے. اونٹنی اس زمانے میں بڑی دولت سمجھی جاتی تھی. تو آپ نے فرمایا ہم تمہیں اونٹنی کا بچہ دیں گے. وہ کہنے لگا جی اونٹنی کا بچہ. کہنے لگی کہ اونٹنی کا بچہ لے کے میں کیا کروں گی. کہا کہ خدا کی بندی یہ جو بھی میں تمہیں دوں گا وہ کسی نہ کسی اونٹنی کا بچہ تو ہوگا. تو یہ اس سے دل لگی کی بات کر لی آپ نے. یہ تو کسی بھی یہ سنت ہے, یہ صرف جائز ہی نہیں, یہ سنت ہے رسول کریم. اگر مذاق بھی آدمی سنت کی نیت سے کرے تو امید ہے انشاءاللہ سنت کا بھی ثواب ملے گا. ایک نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے دعا کر دیجئے جنت میں چلی جاؤں. آپ نے فرمایا کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی. وہ پریشان ہونے لگی. تو آپ نے فرمایا کوئی بوڑھی ہونے کی حالت میں نہیں جائے گی, جوان ہو کے جائے گی. تو یہ پاکیزہ مذاق, یہ منع نہیں ہے, یہ مذاق کرنا ہے. اور اگر اس سے دوسرے کو تکلیف نہ ہوتی ہو اور دوسرے کو اپنی ذلت محسوس نہ ہوتی ہو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. لیکن مذاق اڑانا, کسی کا تذکرہ مجلس میں اس طرح کرنا کہ اگر اس کو پتہ چلے تو وہ اپنی تذلیل محسوس کرے, ذلت محسوس کرے, یا وہ خود موجود ہو اور موجود ہونے کی حالت میں اس کا تذکرہ اس طرح کیا جائے کہ جس سے اس کی ذلت ہو رہی ہو, وہ اپنی ذلت محسوس کرے. اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ناجائز قرار دیا. لا یسخر قوم من قوم. اور پھر عورتوں کا الگ ذکر کیا, مردوں کا الگ. مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں, عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. حالانکہ اگر اتنا ہی کہہ دیتے تو کافی تھا کہ بھئی کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے. لیکن مرد کا ذکر الگ فرمایا, عورتوں کا الگ فرمایا. اس سے اشارہ اس طرف ہو گیا کہ یہ مجلسیں مخلوط نہیں ہونی چاہیے. مردوں کی مجلس الگ ہوتی ہے, عورتوں کی الگ ہوتی ہے. تو مرد اپنی مجلسوں میں کسی کا مذاق نہ اڑائیں, عورتیں اپنی مجلسوں میں کسی کا مذاق نہ اڑائیں. اشارہ کر دیا کہ مجلسیں بھی الگ کرنی چاہیے. پھر بیچ میں ایک جملہ ایسا کہہ دیا کہ جو اگر ہمارے دلوں میں اتر جائے, اللہ تعالیٰ اتار دے, تو ہماری بہت سی بیماریوں کا حل ہے. وہ کیا ہے؟ جب یہ فرمایا کہ لا یسخر قوم من قوم, کچھ لوگ دوسرے لوگوں کا مذاق نہ اڑائیں, تو ساتھ میں ایک جملہ فرما دیا کہ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم. جن کا مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہوں. کیا معنی بہتر ہو؟ کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر ہو. کیا معنی کہ بہتر ہو؟ یعنی آخرت میں ان کا انجام تم سے زیادہ بہتر ہو. تم تو ان کو تانے دے رہے ہو, تم ان کا مذاق اڑا رہے ہو. اللہ جل جلالہ کیا محبوب ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے جنت رکھی ہوئی ہے. پتہ ہے کسی کو دوسرے کے انجام کا؟ اپنے حساب سے آپ
کسی کو اپنے سے کمتر سمجھ کر اس کا مذاق اڑا رہے ہو. مذاق اسی وقت اڑایا جاتا ہے جب آدمی اپنے آپ کو اونچا سمجھے اور دوسرے کو نیچا سمجھے. جبھی تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے تاکہ مجلس میں اس کی ذلت ہو، تذلیل ہو. تو اس کے معنی یہ ہے کہ پہلے آپ نے اپنے آپ کو تو یہ فرض کر لیا کہ میں تو ہوں پکا جنتی، اور میں تو ہوں کامل اور مکمل، اور یہ شخص ہے جو کہ اس لائق ہے کہ اس کا مذاق اڑایا جائے. تو خدا کے بندو، تمہیں پتا ہے تمہارا کیا انجام ہوگا تو دوسرے کا کیا انجام ہوگا؟